نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أسألك لا إيمانا لا يرتد اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد۔ اے اللہ، میں تجھ سے ارتداد سے پاک ایمان، ختم نہ ہونے والی نعمت اور ہمیشہ والی جنت کے اعلی مقام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا سوال کرتی ہوں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے جبکہ آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان تھے، یعنی تینوں لوگ آئے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ابن مسعود نماز پڑھ رہے ہیں، عبداللہ بن مسعود، اور جب وہ سورۃ النساء کی تلاوت کر رہے تھے تو 100 نمبر آیات تک پہنچ کر، یعنی 100 آیات تک پہنچ کر وہ نماز کی حالت میں ہی قیام میں دعا کرنے لگے، یعنی تلاوت کرتے کرتے دعا مانگنے لگے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال کر تجھے دیا جائے گا، یعنی اس وقت جو دعا تم مانگو گے قبول ہوگی۔ پھر فرمایا، جو چاہتا ہے کہ وہ قرآن کو تر و تازہ پڑھے جیسے وہ نازل ہوا ہے تو ابن ام عبد یعنی عبداللہ بن مسعود کی قرات پر پڑھے، ان کے طریقے پر پڑھے۔ جب صبح ہوئی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو خوشخبری دینے کے لیے گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ نے گزشتہ رات پھر کون سی دعا کی تھی، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا کے لیے کہا تھا تو آپ نے کیا دعا کی تھی؟ انہوں نے کہا، میں نے یہ دعا کی تھی، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد۔ جب عمر رضی اللہ عنہ بشارت دینے کے لیے آئے تو انہیں بتلایا گیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ سے سبقت لے جا چکے ہیں، یعنی پہلے بشارت دے کے خوشخبری دے کے چلے گئے ہیں۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، اللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے، میں جب بھی ان سے خیر و بھلائی میں مقابلہ کرتا ہوں وہ مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ نیکی کا کام پہلے ہی کر چکے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ وہ نیکی کی بات پتہ چلتے ہی فوراً عمل کر لیتے ہیں، پیچھے نہیں رہتے، انتظار نہیں کرتے، سستی نہیں کرتے، بلکہ فوراً کر لیتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ سابقون السابقون میں ہوتے ہیں، آگے جانے والوں میں ہوتے ہیں، آگے بڑھنے والوں میں ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حذیل قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی والدہ کا نام ام عبد تھا، یعنی عبداللہ کی والدہ ام عبد، جن کی طرف کبھی کبھار آپ رضی اللہ عنہ کی نسبت بھی کی جاتی ہے، عبداللہ بن ام عبد، ابن ام عبد، اس لیے کہ آپ کے والد زمانے جاہلیت میں ہی فوت ہو گئے تھے، بہت پہلے فوت ہو گئے تھے، یتیم پلے تھے، لیکن والدہ نے اسلام کا زمانہ پایا اور مسلمان ہو گئی۔ اب ظاہر ہے کہ مسلمان تھیں اور انہوں نے بیٹے کو پالا بھی، تو پھر انہی کے بیٹے کی یعنی ایک طرح سے مشہور ہو گئے، اور اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ جیسے امام ابن تیمیہ ہے تو وہ بھی اپنی دادی کی طرف منسوب ہیں، ابن تیمیہ، وہ ایک نیک خاتون تھی۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں مردوں سے سبقت لے جاتی ہیں کسی نیکی کے کام میں، یا اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان پر رحمت کر دیتا ہے، ان کو لمبی زندگی دے دیتا ہے، ان کو خیر کے کاموں کی توفیق دے دیتا ہے۔ تو اگر ان کا کہیں ذکر آ جاتا ہے، جیسے کہ تاریخ میں بے شمار خواتین کا ذکر آتا ہے
تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ ام، اللہ سبحانہ وتعالی کا وعدہ ہے کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، یعنی نیکی کرنے والی چاہے عورت ہو یا مرد ہو۔ تو وہاں پر جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہے، جو بھی نیکی کرے گا وہ اس کی جزا اور بدلہ پائے گا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس جینڈر سے تعلق رکھتا ہے، کس نیشنلٹی سے تعلق رکھتا ہے، کس قبیلے اور کس قوم اور کس خاندان سے ہے۔ دیکھا یہ جائے گا کہ اس کا عمل کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اسلام میں سابقین الاولین میں سے تھے، اور انہوں نے 2 ہجرتیں کی تھی، صاحب الہجرتین تھے، حبشہ اور مدینہ دونوں کی طرف۔ اسی طرح غزوہ بدر اور اس کے بعد کے معرکوں میں شریک بھی رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ان صحابہ میں سے تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل فرمایا، یعنی آپ کی ذاتی خدمت بھی کی انہوں نے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے، سامان طہارت، تکیہ وغیرہ ساتھ لے کر چلا کرتے تھے، یعنی سفر میں آپ کا سامان جو تھا وہ ساتھ لے کے جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست آپ سے سن کر 70 سے کچھ اوپر صورتیں یاد کی تھیں، یعنی جو براہ راست آپ سے سنی تھی۔ ورنہ تو یہ ہوتا تھا کہ جو صحابہ سن لیتے تھے پھر وہ آگے دوسروں کو تعلیم دیتے تھے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینہ میں لوگوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے اور اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوفہ میں مبعوث فرمایا تھا تاکہ لوگوں کو دین سکھائیں۔